غربت کی وجہ سے ماں نے مجھے دبئی بھیج دیا۔ وہاں میں نے اپنے سے بڑی 25 سالہ ایک عربی عورت سے شادی کر لی جو بہت امیر تھی۔ وہ مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتی اور رات کو دودھ پلا کر سلا دیتی اور ہر مہینے کے بعد میرے گھر والوں کو لاکھوں روپے بیچ دیا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑی حیرت تھی کہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ ایک رات جب میں دودھ پینا بھول گیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو لگا کہ میں سو گیا ہوں تو میری روح کانپ اٹھی جب اس نے میرے ساتھ آج بھی میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا یہ پاکستان بھیج دو اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ حیران ہی رہتا تھا کہ مجھے بغیر کسی کام کے لاکھوں روپے دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بے حد خوش تھا کیونکہ بغیر کسی کام اور کاج کے محنت مشقت کے وہ مجھے لاکھوں روپے دے رہی تھی اور میں بغیر کسی محنت کے لاکھوں روپے کماتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس دن مجھے حقیقت معلوم ہوگی میرے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھوں روپے لیے اور فوراً بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ جب بھی میں پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ جب میں واپس جانے کی بات کرتا میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور مجھے کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھ سے عمر میں 25 سال بڑی تھی۔ 8 ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا اور جس دن میں نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک سڑک پر ایک عورت کی گاڑی کے ساتھ میں ٹکرا گیا جو بعد میں میری بیوی بن گئی تھی اور اسی دن سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، بہترین گھر میں رہتا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھ پر تب ایسا انکشاف ہوا جب میں اپنی بیوی کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ جب اس نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا میں اکیلی رہتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مجھے بیوی بھی مل گئی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے فوراً اس سے شادی کر لی اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے ملنے لگے۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کرواتی اور مجھے کچھ کرنے بھی نہیں دیتی اور میں سارا دن گھر میں رہتا ہوں اور خود کام کرتی ہے، کبھی مجھے کچھ نہیں کہتی بلکہ میری خدمت کرتی ہے اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ لا کر دیتی ہے اور پلا کر سلا دیتی ہے۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے بھوک بھی کم لگتی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ مجبور کرنے لگی مجھے دودھ پینا پڑے گا اور جب تک میں پورا گلاس ختم نہ کرتا وہ سر پر کھڑی رہتی۔ دودھ پینے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ لاکھوں روپے ملنے کے باوجود وہ مجھے دودھ پلاتی رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زبردستی دودھ کیوں پلاتی ہے۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 25 سال بڑی تھی لیکن مجھے اس کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بغیر کسی کام کے مجھے اتنے پیسے دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی مجھے دودھ کا گلاس پکڑا کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ روز روز پینے سے میرا جی بھر گیا تھا۔ میں بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ میں نے کہا
ٹھیک ہے یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی وہ دودھ رکھ کر کمرے سے نکلی، میں نے تیزی سے سارا دودھ باتھ روم میں جا کر پھینک دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر وہ دودھ پلانے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس دیکھ لیا۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور سونے کا بھرپور ناٹک کر رہا تھا، اور اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے جو کیا وہ میرے لیے ایک دم ناقابل یقین تھا۔ میری روح تک کانپ اٹھی جب اس نے، ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں تھیں۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار تھی۔ ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے جانے کے بعد ایک آدمی نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے باہر کے ملک بھیج دیں تو اچھی آمدنی ہو جائے گی اور ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1 لاکھ روپے لیے اور میرے دبئی جانے کی ساری کارروائی کروا دی۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی اور اب وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میں دبئی جاتے ہی انہیں پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، ہر جگہ خوار ہوا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو اماں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ بھی نہیں چاہتی تھی اور میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس جاؤں۔ اب میری ماں بھی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میری 4 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں جا چکی تھیں۔ میری بیوی جب میں سو رہا ہوتا تھا تو میرے پاس آ جاتی اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتی جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے ساتھ رہتی، میں صرف سونے کا ڈھونگ کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں سانس بھی زیادہ زور سے لوں گا تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے خود پر قابو پایا اور اس کے سامنے ایسے ہی پڑا رہا جیسے سو رہا ہوں۔ اس نے مجھے قریب آ کر میری نیند کا اندازہ کیا کہ میں کتنی گہری نیند میں ہوں، یعنی ذرا سی بھی حرکت نہیں کی، اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہونے دیا کہ میں نے دودھ پینے کی بجائے دودھ پھینک دیا ہے۔ میری بیوی دبئی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بھارت سے دبئی کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس کا پورا گھرانہ بھارت میں تھا۔ وہ کافی سال سے یہاں کام کر رہی تھی اور اپنا گھر چلا رہی تھی۔ اس کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ اپنی فیملی کے خرچوں کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری کر سکے۔ ہر روز اس کے گھر والے اسے فون کرتے اور زیادہ پیسے مانگتے۔ وہ بہت تنگ آ چکی تھی اور 3 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شیخ سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ بہت جوان تھی، اس لیے شادی کر کے اسے پیسہ، گھر، سب کچھ مل گیا۔ شیخ کے مرنے کے بعد اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی شادی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ شادی کے بعد وہ مجھے بچوں کے لیے ہسپتال لے گئی اور ڈاکٹر سے عربی میں کچھ کہا۔ میری ٹیسٹ رپورٹس آئیں، ڈاکٹر نے عربی میں میری بیوی کو کچھ سمجھاتے ہوئے کچھ کہا۔ مجھے کچھ دوائیاں دی گئیں۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے اور مجھے کچھ وقت تک یہ گولیاں کھانی ہوں گی۔ اب وہ روز مجھے وہ گولیاں کھلاتی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہمارے بچے ہوں تاکہ وہ ہمیشہ مجھے اپنے پاس ایسے ہی رکھے۔ مجھے اس عیاشی والی زندگی کی لت لگ گئی تھی۔ بس مجھے اس کے دودھ پلانے کے طریقے پر شک تھا، اس لیے ایک رات میں نے دودھ پینے کی بجائے باتھ روم میں پھینک دیا۔ مجھے اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئی، اس لیے میں اس کے منصوبے کو جان گیا کہ کیوں اس نے مجھ سے شادی کی اور کیوں وہ میرے گھر کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل ظاہر نہیں کیا کہ میں رات جاگ رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح نکل گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیتا تھا، لیکن آج میں کمرے میں بھی نہیں گیا۔ مجھے کسی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد اپنا پاسپورٹ اور اپنے پیسے جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن مجھے خیرت کا جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے،
آپ باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ میں صرف قریب کے ایک سٹور تک جانا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ نہیں مانا اور مجبوراً مجھے واپس اپنے کمرے میں آنا پڑا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کل رات کے بعد یہاں رہنا میرا ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ